ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ 2026 کا جو سال ہے وہ جنگوں کا سال ہوگا، اور اس میں ایران کی جنگ، اس میں لیبنان کی جنگ، اس میں ایسٹ افریقہ کے اندر ہوتے ہوئے خراب حالات، اس میں ساؤتھ ایشیا کے اندر پنپنے والی جنگیں، اس کے اندر لیٹن امریکہ کے اندر پھیلتی ہوئی جنگیں، یہ سب جو ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو جو وار بجٹس ہیں اس میں حیران کن سطح کے اوپر اضافہ ہو رہا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کی زیادہ بڑی اکانومیز نہیں ہیں، وہ بھی حیران کن سطح کے اوپر اپنے ملٹری بجٹس کو، اپنے وار بجٹس کو انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ اور دنیا میں وہ جو آئیڈیل سوشل ویلفیئر سٹیٹس کہی جاتی تھی، مطلب دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی کہ یہ کیا یہاں پر ایک مثالی سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہے، یعنی جس کا پیسہ جو ہے وہ سوشل پروگرامز کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، لوگوں کی آسانیوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ایک آئیڈیل سٹیٹ۔ تو وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ جو ہے وہ بھی اپنا پیسہ نکال کر جو ہے وہ اسلحہ خرید رہی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ براہ راست ڈیمیج ہو رہی ہیں، اور جو ایک ان کا سوشل سٹرکچر ہے وہ براہ راست ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ دنیا کے اندر بہت بڑا شفٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر ملک جو ہے وہ اس ٹرانسفارمیشن کی طرف آ رہا ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنا پیسہ سوشل پروگرام سے نکال کر اسلحہ خرید رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے اس کا نتیجہ جب جنگ کی صورت کے اندر نکلے گا، اور دنیا کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز نے دنیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسیکیور کر دیا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کا تعلق صرف مڈل ایسٹ کے بدلتے ڈائنامکس کے ساتھ نہیں ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور پوری دنیا نے اب اس بات کو سمجھا ہے کہ نئی دنیا میں رول یہ ہے کہ اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ضابطہ، کوئی رول، کوئی چیز آپ کی مدد کو نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہر ملک جو ہے وہ اپنی طاقت بڑھانے کے اندر جب لگا ہوا ہے، تو جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائے گی۔ اب 23 اور 24 کے اندر بھی ریکارڈ سطح کے پر اسلحہ سیل ہوا ہے۔ 25 کی رپورٹ ابھی آ جائے گی، 23 اور 24 میں بھی ریکارڈ اسلحہ سیل ہوا ہے۔ لیکن جو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا، جرمنی ریکارڈ سطح کے اوپر، تائیوان ریکارڈ سطح کے اوپر، ڈنمارک نے اپنا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، یونان نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ ہر ملک سے یہ خبر آ رہی ہے، ابھی برازیل سے خبر آ رہی ہے، وہ بھی بلینز آف ڈالرز ہے وہ مزید خرچ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا اوورآل اس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل، اس کی پالیسیز، انہوں نے ایک دنیا کو بہت زیادہ انسیکیور کر دیا ہے۔ اور اس وقت نتنیاہو جو ہے وہ ایران کو ناظرین دھمکا رہا ہے نئی جنگ سے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غزہ سے ڈائیورٹ کرنا صورتحال کو، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جینوسائیڈ ہوئی ہے، وہاں پر خوراک کی ضرورت ہے، وہاں پر سیکنڈ فیز کی ضرورت ہے، ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے مطلب اس کی طرف توجہ نہ جائے اور دوسری طرف توجہ جائے، تو ایران کی جنگ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس ڈیفیٹ کو بھی چھپانا چاہتا ہے اور فاتح کے طور پر دکھنا چاہتا ہے، جو اس کو 12 دن کے اندر ایران سے ہوئی ہے۔ ایران کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکا، اسرائیل امریکہ ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے، تو اب وہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بہت ایران کو جب وہ ڈسٹرائے کیا ہے تو اب ہم کسی بھی وقت دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اوفینسو پوسچر جو ہے وہ یہ دراصل اس ڈیفیٹ کو چھپانے کی کوشش ہے، اور باقی اظہار ہے اس کی ایک ڈیزائر تو ہے ایران کو ڈسٹرائے کرنا، جس کے بہت سارے مقاصد بھی ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین ہمیں دنیا میں فلسطین کے لیے تاریخی جو موومنٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نیو یارک کا الیکشن ایک بہت غیر معمولی الیکشن تھا، اس نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ امریکہ کے اندر جو تحریک ہے وہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے، اس کا مظاہرہ ہم الیکشنز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جو ماگا موومنٹ ہے بڑے کھل کر اسرائیل کے حوالے سے جو ایک ریزنٹمنٹ ہے وہ وہاں پر سامنے آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں، تو فلسطین کا مقدمہ اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مقدمہ ہے، اور دنیا کے لوگ فلسطین کو نہیں بھولے ہیں۔ تو ایک جنگ اس فرنٹ کے اوپر ابھی بھی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے 2026 کے اندر وہ مزید ہمیں ایسکیلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اور جو ویسٹ ہے وہ یعنی ایک طرف اپنا ڈیفنس بجٹ بھی بڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ اسرائیل کی جنگوں کو مزید فنڈ کرتا ہے، ایک تو پہلے وہاں پر کرائسس ہے، یوکرین جنگ کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوا ہے، اوپر سے پھر ان کو اپنا بجٹ بڑھانا پڑ رہا ہے، اور تیسری طرف اگر
اسرائیل مزید جنگیں کرنے جا رہا ہے تو ان کو مزید پیسہ اسرائیل کو دینا ہے، مزید ویپنز دینے ہیں، اور پھر بدلے میں لینا کیا ہے؟ یہاں سے امیگریشن لینی ہے۔ تو اس سے ویسٹرن جو اکانومیز ہیں، ویسٹرن جو پاور ہے وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوگی، اور یہ ڈائریکٹلی بینیفٹ کرے گی، چائنا کو بینیفٹ کرے گی، رشیا کو بینیفٹ کرے گی، اور برکس کو جو ہے وہ بینیفٹ کرے گی۔ تو یہ یورپین جو پاورز ہیں ان کو دیکھنا ہے، جو وہاں پر فار رائٹ آ رہا ہے، جس کے ساتھ اسرائیل اب الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بنے گا نہیں، کیونکہ فار رائٹ جو ہے وہ ان جنگوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ باہر پیسہ خرچ کرنے کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو اسرائیل کو پیسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ اپنا مزید اپنے آپ کو ڈیمیج کرے گا۔ اچھا، ایران کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ایران نے بڑا وزڈم کے ساتھ ان مظاہروں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا، پہلے بھی ایران میں بہت مظاہرے کروانے کی کوشش کی گئی، کئی مرتبہ ہوئے بھی ہیں، تو اب چونکہ ان کی اکانومی بہت زیادہ ڈیمیجنگ صورتحال کے اندر ہے سینکشنز کی وجہ سے، اور کئی دہائیوں سے ان پر سینکشن لگی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جب وہ بڑی ورس نوعیت کی سینکشنز ان پر ہیں، تو اب وہ ان پروٹیسٹ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور ادھر اسرائیل کی مکمل کیمپین جو وہ جاری ہے، ویسٹرن میڈیا کی مکمل کیمپین جو وہ جاری ہے، اوپر سے ابھی کچھ دیر پہلے ایران کے اوپر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، اور ان کے کمیونیکیشن کے اوپر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، اور کمیونیکیشن پر سائبر اٹیک کرنے کا مطلب واضح ہے، یعنی اس وقت ضرورت ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کمیونیکیشن کے اوپر جو ہے وہ سائبر اٹیکس کر رہے ہیں مزید صورتحال کو کیوس کی طرف دھکیلنے کے لیے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، یعنی اگر امریکہ اور اسرائیل نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آج سے 20 دن بعد حملہ کریں گے یا 1.5 ماہ بعد حملہ کریں گے، تو اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ ابھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سڑکوں پر ہیں نا، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر ابھی بھی حملہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایسا کریٹیکل ٹائم ہے کہ ایران ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور رشین جو اسلحہ بردار پیارے ہیں وہ ایران کے اندر اتر رہے ہیں، اور اردگان نے یہ کہا ہے کہ ایسٹ میڈیٹرینین سی کے اندر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور کسی صورت اسرائیل کے مقاصد کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ترکی اور ایران بہت قریب آ رہے ہیں۔ ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بڑی غیر معمولی اور تاریخی سٹیٹمنٹ جب وہ جاری کی ہے۔ ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے ابھی دورہ کیا ہے ایران کا، اور ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ترکی اور ایران کی سیکیورٹی ایک ہے۔ ترکی اور ایران کے تعلقات کئی سال سے خراب معاملات بہت سارے، آج ترکی کیا کہہ رہا ہے؟ ترکی ایران کی سیکیورٹی ایک ہے، یعنی ایران کے خلاف جو اقدام ہے وہ ترکی کے خلاف اقدام ہے۔ ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے کا مطلب یہ ہے ٹرکی کو ڈسٹیبلائز کرنا۔ تو یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ ترکی جو کچھ سیریا میں کر رہا تھا وہ اگینسٹ ایران کر رہا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ ہماری اور ایران کی سیکیورٹی ایک ہے۔ تو یہ ترکی اور ایران جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ اسی درمیان صومالیہ کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ صومالی لینڈ اور اسرائیل کا معاہدہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ وہ فلسطینیوں کو یہاں پر ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریجن کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ وینزویلا کے ٹینکرز پکڑنے کے لیے امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے، ایڈیشنل فورسز اور بہت ساری اس وقت کاروائیاں جاری ہیں، لیکن یہ جنگ بھی امریکہ کو یعنی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ بہت سارے ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ساری پالیسیز ہیں نا، اس میں ڈیمیج دو طرفہ ہوگا، یعنی وینزویلا کا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایسی پالیسیز ہیں جو ٹو وے ڈیمیج کرنے والی ہیں۔ تو ویسے بھی جب امپائر کا ڈکلائن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تھرو وارز اپنے اس ڈکلائن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر امپائر نے یہی کیا ہے، لیکن کوئی امپائر اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی امریکہ ہوگا۔ ادھر رشیا جو وہ لارج اسکیل اٹیک یوکرین پر کرنے جا رہا ہے، جو پیوٹن کی ریزیڈنس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر۔ ناظرین، 2025 کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، 2025 میں اسرائیل نے کتنے بم گرائے، کتنی ایئر اسٹرائک جو وہ پورے ریجن کے اوپر کی ہیں، 20,900 ایئر اسٹرائکس غزہ، لیبنان، سیریا، یمن اور ایران پر اسرائیل نے 2025 کے اندر 20,900 یعنی 21,000 ایئر سٹرائکس اسرائیل نے پورے ریجن پر کی ہیں۔ تو یہ وہ اسرائیل ہے جو گارڈین آف دا ویسٹرن سیولائزیشن ہے، جس کے بارے میں جرمن چانسلر یہ کہتے ہیں، جن کی پاپولیرٹی اس وقت لویسٹ لیول پر پہنچ چکی ہے، کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈرٹی ورک کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ایران کے صدر نے، ایک تو اس سے پہلے بات ہوئی پیوٹن کے ساتھ، لیکن ایران کے صدر نے کچھ دیر پہلے ایک لیٹر بھیجا ہے ایک بڑی اہم ترین شخصیت کو، جس سے امریکہ بھی بہت ڈرتا ہے، جس سے اسرائیل بھی بہت ڈرتا ہے، اور جس سے نیٹو بھی بہت ڈرتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے کم جونگ ان۔ ایران کے صدر نے کم جونگ ان کو لیٹر بھیجا ہے نیو ایئر کے حوالے سے،
اور بڑی اہم ترین باتیں اس میں انہوں نے کی ہیں. نارتھ کوریا کم جونگ ان ریسیوڈ اے میسج آف گریٹنگز فرام مسعود پزیکشیان پریزیڈنٹ آف ایران. بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن جو 2 لائنیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں امن لے کر آئیں گے، وہ دنیا جو فل آف کنٹرڈکشنز ہے، تضادات سے بھرپور یہ دنیا، اور ہم پیسفل کو ایگزسٹنس اور جسٹس کی طرف دنیا کو لے کر جائیں گے، انصاف کی طرف جب دنیا کو لے کر جائیں گے. تو دیکھیں نارتھ کوریا اس وقت فل سپورٹ کر رہا ہے ایران کی، اور نارتھ کوریا وہ کنٹری ہے جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے باقاعدہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ رکھا ہے کہ اسرائیل تو امریکہ کی ایک پراکسی ہے، وہ اس کو ایک پراپر کنٹری بھی نہیں مانتا ہے. رشیا اور چائنا تو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا کی بڑی خاص آئیڈیالوجی ہے اسرائیل کے حوالے سے. تو ریزسٹنس کو بھی نارتھ کوریا سپورٹ کر رہا ہے. جو حزب اللہ کی بہت ساری جو ٹنلز ہیں، اس کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی نارتھ کوریا کا دیا ہوا ہے، یعنی نارتھ کوریا ٹنلز بنانے کے حوالے سے بڑا ایکسپرٹ ہے. تو حزب اللہ جب یہ ٹنلز بنا رہے تھے تو اس میں نارتھ کوریا نے ان کو ہیلپ کیا تھا. تو نارتھ کوریا ایران کے ساتھ بڑے ان کے یعنی روابط ہیں، کلوز کوارڈینیشن ہے، سپورٹ ہے. تو وہاں پر جو بھی ٹیکنالوجی بن رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایران بھی پہنچ رہی ہے، ان کے جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں. اور نارتھ کوریا کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ لو پروفائل میں ایران کا دورہ کرتے رہتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے سپٹمبر 2025 میں ایران کے صدر نے اس وقت بھی ایک میسج بھیجا تھا. ایرانین پریزیڈنٹ سینڈز میسج ٹو نارتھ کورین لیڈر. یہ ابھی سپٹمبر کی بات ہے، 7 سپٹمبر 2025 کو، یعنی ایک کوارڈینیشن جب وہ نارتھ کوریا اور ایران کے درمیان جاری ہے. اب آپ دیکھیے اسرائیلی جو منسٹرز ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. مکمل طور پر ان پروٹیسٹ کو یہاں پر ایک خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتا ہے کہ خامنائی یور رجیم ورک از ڈن، تمہارا اب خاتمہ ہونے والا ہے. او بریو پیپل آف ایران سیز دس اپرچونٹی وی آر ود یو. ایران کے بہادر لوگوں اس میں جب وہ تختہ الٹ دو اور ہم جب وہ تمہارے ساتھ ہیں. بڑے کرٹیکل ٹائمز اس وقت جب ایران گزر رہا ہے. اور پھر ادھر امریکہ سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایرانین رجیم مسٹ امیڈیٹلی سٹاپ سپریسنگ سٹیزنز. ایران کی رجیم بہت زیادہ سویلینز پر جب وہ ظلم ڈھا رہی ہے تو یہ ایران کی رجیم اچھی نہیں ہے، یہ سویلینز کے اوپر اور پروٹیسٹ کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن کر رہی ہے. جو دنیا نے دیکھا کہ امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو اسرائیل کے کہنے کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. تو بہرحال یہ وہ ساری اولڈ پلے بک ہے جب وہ کسی ملک میں خانہ جنگی چھیڑنے کی جو ہے وہ اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی ٹرمپ کی جب ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں اس نے سول وار کی باتیں کی ہیں اور کہتا ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو ابھی ایران کے پر ایک لارج اسکیل سائبر اٹیک بھی ہوا ہے، خاص کر ان کا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے. دیکھیں یہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیوں ہوا ہے اس وقت، یعنی ایک ہنگامی حالات ہے نا، تو ایک کوارڈینیشن چاہیے پورے ڈپارٹمنٹس کے درمیان، گورنمنٹس کے درمیان، ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ فردر جو ہے وہ ایک کیوس پھیلانے کی کوشش ہے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ان سائبر اٹیکس کو ہم نے ناکام کیا ہے. رشیا کے جو کارگو پلینز ہیں وہ اتر رہے ہیں ایران میں. ایک اور رشیا کا ملٹری کارگو پلین جو وہ ایران میں لینڈ ہوا ہے. جو چائنا سے سپلائی آ رہی ہے وہ زیادہ تر تھرو شپس آ رہی ہے، اور جو رشیا سے آ رہی ہے وہ تھرو کارگو پلینز آ رہی ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے دی گارڈین میں آج ایک اوپیڈ لکھا ہے اور ٹرمپ کو میسج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یو ول نیور ڈیفیٹ اس ان ایران، تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام یہ اوپیڈ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے. بٹ ود ریئل ٹاکس وی کین بوتھ ون. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سنجیدہ مذاکرات کریں اور اس میں ہم دونوں کی جیت ہے، تم ہمیں وگرنہ اس کے علاوہ ہرا نہیں سکو گے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل تو تمہارا الائے بھی نہیں ہے، وہ ایک لائبلٹی ہے. ایران کے فارن منسٹر نے ٹرمپ کو کہا، اور یہ بات ٹکر کارلسن نے کی ہے کہ اسرائیل ہمارا کہاں سے اتحادی ہو گیا، اسرائیل نے تو ہمیں ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی اتحادی ہے ہمارا مڈل ایسٹ میں وہ تو قطر ہے، جو ہمیں انویسٹمنٹ بھی دے رہا ہے، جو ہماری سب سے بڑی بیس کو بھی ہوسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل تو ایون ہمارا اتحادی بھی نہیں ہے. تو ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک لائبلٹی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جنگ کے اندر نتنیاہو کو پھر آخر کار ٹرمپ کے سامنے بھیک مانگنا پڑی کہ مجھے اس سے نکالو، ٹھیک ہے نا. اور پھر امریکہ نے اٹیک کیا اور پھر اس کی جواز کے اندر پھر ایک سیز فائر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے درمیان ہم نے دکھایا کہ اسرائیل اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اور ویسٹرن سپورٹ کے باوجود کس قدر جو ہے وہ قابل تسخیر ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعتاً آپ اس سب کے باوجود جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری آرمڈ فورسز جب وہ مکمل طور پر تیار ہیں. یہ ایران کے فارن منسٹر جو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی اگریشن ہوتا ہے تو ہم ڈیسائسو اقدام جب وہ اٹھائیں گے، ڈیسائسو رسپانس دیں گے. اور ایرانینز جو ہے وہ جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں.
اور پھر ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا کہ اگر ابھی تک امریکہ کی بیسز ریجن میں قائم ہیں تو یہ ہماری ریسٹرینڈ پالیسی کی وجہ سے قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کوپریشن کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم میزائلوں کا رخ جو ہے وہ بیسز کی طرف پھیر دیتے ہیں، یعنی اگر ہم اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں تو ان بیسز کا تو اس لیول کا کوئی ایئر ڈیفنس ہے ہی نہیں، تو اگر ہم اپنے میزلز کا ڈائریکشن بیسز کی طرف کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پالیسی آف ریسٹرینٹ ہے۔ امریکن ملٹری انسٹالیشنز ان آور ریجن ریمین انٹیکٹ، یہ ابھی تک قائم ہے چونکہ ہم نے ریسٹرینٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک تھریٹ بھی دیا ہے کہ اگر ہمارے پر اٹیک ہوتا ہے تو پھر امریکن بیسز نشانے پر ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیوکلیر ویپنز نہیں بنانا چاہتے، اور یہ ہماری ایک اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے جس کے پیچھے ہمارا ایک ریلیجیس پرنسپل ہے، ایک مذہبی پرنسپل کے اوپر ہم یہ نہیں بنانا چاہتے، اور یہ ایتھیکل ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ہم ویپن آف میس ڈسٹرکشن جب بنائیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے ٹرمپ کو کی ہیں، اور دی گارڈین میں ان کا یہ اوپیڈ جو چھپا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو آپ سائڈ پہ کریں اور ہمارے ساتھ ریئل ٹاکس کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پھر بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آرمڈ فورسز تیار ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس میں اگر امریکہ آتا ہے تو پھر امریکن بیسز ہمارے نشانے پر ہوں گی، اور ہمارے میزائل کس طرح سے ان بیسز کو ہٹ کر سکتے ہیں یہ بات آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اسرائیل کا ناظرین ایک جو ہے وہ سیمسن آپشن کہا جاتا ہے، اور یہ سیمسن آپشن جو ہے اسرائیل اس کو نہ ڈینائی کرتا ہے نہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو یہ سیمسن آپشن یہ ہے کہ اگر اسرائیل کسی جنگ میں اگر ہارتا ہے اور وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ نیوکلیر ویپن جو وہ اس اسٹیٹ کے اوپر فائر کرے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک سیمسن آپشن ہے، یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے۔ میسو ریٹیلیشن ود نیوکلیر ویپنز ایز اے لاسٹ ریزورٹ، یعنی بھائی میں تو ڈوب رہا ہوں، اب میں سب کو جب تباہ کر کے ڈوبوں گا۔ اور اس کا جو یعنی ایک تعلق ہے وہ ان کی ہیبریو جو بائبل ہے اس سے وہ لیتے ہیں، ایک واقعے کے ساتھ جب لیتے ہیں۔ A country whose military has invaded or destroyed much of Israel، اگر اسرائیل ڈسٹرائے ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ نیوکلیر ویپنز اس ملک کے اوپر فائر کرے گا۔ یعنی اگلی جو جنگ ہوگی، اگر ایران کے میزائلز کے نتیجے میں بہت زیادہ اسرائیل ڈسٹرائے ہوتا ہے تو پھر ایک نیوکلیر کا خطرہ ہے۔ اور پچھلی 12 دن کی جنگ میں بھی CIA کے مطابق ایران نے دھمکایا امریکہ کو کہ اگر تم انٹروین نہیں کرو گے تو ہم نیوکلیر استعمال کریں گے۔ اور جو عرب وار ہوئی تھی 73 کے اندر جس میں اسرائیل ہار رہا تھا، اس میں بھی اس نے امریکہ کو دھمکایا کہ اگر تم نے انٹروین نہیں کیا تو پھر ہم نیوکلیر اٹیک کریں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران نے سیز فائر کیا، حالانکہ ایران کا تو اپر ہینڈ ہو چکا تھا، جو آخری یعنی 11th اور 12th ڈے ہے، ان 2 دنوں میں ایران کی جو پینیٹریشن ریشو تھی وہ 37% پہنچ چکی تھی، اور پہلے دن صرف 8% تھی۔ یعنی پہلے دن جو ایران نے میزائل فائر کیے اس میں سے صرف 8% جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سے پینیٹریٹ کر سکے تھے، اور 11ویں دن تک وہ 37% تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 دن کے بعد وہ 70-80% پہنچ سکتے تھے۔ یعنی اگر وہ 100 فائر کر رہے ہیں تو پہلے دن ان میں سے صرف 8 اندر پہنچے ہیں، تو 20ویں دن کیا ہونا تھا؟ 100 میں سے 70 یا 80 اندر پہنچ سکتے تھے۔ تو بس اتنا ہی، مطلب اسرائیل کے اوپر 200-300 اگر میزائل گر جائے نا تو بس اتنا ہی ہے، اسرائیل اس سے بڑا نہیں ہے۔ تو ایران نے سیز فائر کیوں کیا؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز ایران پر استعمال کر سکتا تھا۔ اب ایک بار پھر جنگ ہونے جا رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ یہ ظاہر دیکھ رہا ہوگا کہ نیوکلیر کے بغیر وہ اسرائیل سے کس طرح سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ کنونشنل ویپنز کے ذریعے اسرائیل کو ڈسٹرائے کر بھی دیتے ہیں تو پھر آگے سے اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرے گا، بالکل کرے گا۔ تو اس لیے ایران کے لیے جو ہے وہ نیوکلیر بنانا ناگزیر ہے۔ ادھر صومالیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں یہ 3 باتیں انفارم کی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں پر ڈسپلیس کرنے کا معاہدہ اسرائیل اور صومالی لینڈ میں ہو چکا ہے۔ دوسرا، اسرائیل ملٹری بیس بنانا چاہتا ہے صومالی لینڈ کے اندر، اور تیسرا یہ ہے کہ صومالی لینڈ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا۔ یہ 3 اسرائیلی ڈیمانڈ تھی جس کو صومالی لینڈ نے ایکسپٹ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اگر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو ایک پنڈورا باکس کھلے گا ان دا ورلڈ، یعنی اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز گلوبل سیکورٹی کے لیے آئیں گے اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ یہ صومالیہ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اردگان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ الائنس بنا ہے ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔
Turkey will not allow violations of its rights in Aegean and Mediterranean Sea. Turkey will not tolerate provocations in Eastern Mediterranean Sea. और choosing a side, Israeli expansion test Turkey in Middle East. Turkish media, यानी इसराइल जो एक्सपैंड कर रहा है ये टर्की का रियल टेस्ट है। और उन्होंने कहा, देखें ये जो साइप्रस वाला मामला ना, ये साइप्रस वाला मामला जो है वो टर्की के लिए बहुत सेंसिटिव है। इसकी पूरी हिस्ट्री पर हम कभी बात करेंगे। साइप्रस जो है वो एक यानी उसको आजादी मिली, और ये जो वहां पर जो टर्की के पास हिस्सा है ये तो इन्होंने उसकी आजादी के कई साल बाद जाकर लिया है, क्योंकि वहां पर यानी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस वक्त नॉर्दर्न एरिया है ना जो साइप्रस का टर्की के पास, नॉर्दर्न एरिया में वहां पर आकर बहुत सारे मजालिम शुरू कर दिए थे। तो ये साइप्रस जो है वो सल्तनत उस्मानिया के पास था, फिर ब्रिटिश के पास चला गया, फिर ब्रिटिश से वो आजाद हुआ। लेकिन यहां पर यानी बहुत सारे, चूंकि टर्किश आबादी भी थी नॉर्दर्न साइप्रस में, तो उसके खिलाफ मजालिम हुए। तो फिर टर्की ने जाकर वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन की है 70s के अंदर। तो जो नॉर्दर्न साइप्रस है उसको दुनिया नहीं तस्लीम करती, ठीक है ना, सिर्फ टर्की ही है जो उसको, यानी टर्की के अलावा कोई उसको तस्लीम नहीं करता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है कि अगर वहां पर बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता है, यानी जो दूसरा साइप्रस है जिसके साथ इजराइल ने अलायंस बनाया, अगर वहां पर मिलिट्री सप्लाई ये भेजी जाती है तो टर्की मजबूर होगा वहां पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं और इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इस सब का जो इजराइल वहां पर कर रहा है टर्की के साथ, टर्की जो है वो ईरान के साथ अलायंस बढ़ रहा है उसका, इसका नतीजा ये निकल रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो टर्की के हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया है, और उन्होंने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टर्की सिक्योरिटी। बिल्कुल, यानी ईरान और टर्की एक है, हमारी सिक्योरिटी एक है। ईरान के खिलाफ इकदाम हमारे खिलाफ इकदाम है। ईरान को तबाह करने का मतलब यह है हमें तबाह करना, ईरान को डिस्टेबलाइज करने का मतलब यह है कि हमें डिस्टेबलाइज करना। मतलब ये बहुत अगले दर्जे की बात है जो उन्होंने की है। तो ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की का जो अलायंस है वो एक रियल गेम चेंजर हो सकता है, फलस्तीन के हवाले से, सूडान के हवाले से, यमन के हवाले से, शाम और लेबनान के हवाले से, और सोमाली लैंड में जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से, अगर ये तीनों मुल्क जो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री ट्रैक कर रही है एक ऑयल टैंकर को जिसके ऊपर रशियन फ्लैग लगा हुआ है, और वो ईरान से निकला है और वेनेजुएला की तरफ आ रहा है। ये अगर हम मैप पर देखें तो ईरानियन टैंकर जिस पर रशियन फ्लैग है वेनेजुएला की तरफ आ रहा है, उसको ट्रैक इस वक्त किया जा रहा है। और इसी दरमियान जो है वो रशिया अगले 24 से 48 घंटों में बहुत एक लार्ज स्केल अटैक, मिसाइल्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स, जेट्स, ये सारे उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है जो प्यूटन के घर के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर किया हमने। राज जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।